اب کچھ فارمیٹنگ کے آپ کو چیزیں بتاؤں گا، جیسے کہ آپ جس سے کسی ورڈ کو، کسی پیراگراف کو بولڈ کر سکیں گے، کسی پیراگراف کو ڈیلیٹ کر سکیں گے، کسی پیراگراف کو انڈر لائن کر سکیں گے، کسی پیراگراف کو آپ یلو کلر میں کر سکیں گے. اس طریقے کی کچھ فارمیٹنگ جو ضروری ہے، جو HTML آپ کو خود فراہم کرتا ہے ٹیگز کے ذریعے. تو لیٹ سپوز میں نے ایک لکھا ہے امتیازی، اس کو میں بولڈ کرنا چاہ رہا ہوں، تو میں کیا کروں؟ یہ آپ اس کا ویسے ویو دیکھ سکتے ہیں. یہ امتیازی، یہ میں باقی چیزیں جو ہے نا کمنٹ کر رہا ہوں تاکہ وہ آپ کو چیز دکھے جو میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا، یہ امتیازی نا آپ کے سامنے آیا. اگر میں اس کو بولڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں؟ میں بولڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو رکھوں بی ٹیگ میں. یہ اس کو میں اٹھا کے بی ٹیگ میں رکھنے لگا. ٹھیک ہے، سیو کیا. اب یہ دیکھنا، اس کے آؤٹ پٹ آپ دیکھنا، یہ دیکھو بولڈ ہو گیا. ٹھیک ہے، ود رسپیکٹ ٹو نارمل بولڈ ہو گیا. یہ بی ٹیگس میں آپ جو چیز لکھیں گے وہ بولڈ ہو جائے گی. اگر ہم نے اٹیلک تو جی صبر کریں، میں سب بتا رہا ہوں. اچھا بولڈ ہو گیا. اب میں نے اٹیلک کرنا تو آئی لکھوں گا، میں آئی ٹیگ، اور اس کے بیچ میں تحسین کروں گا تو یہ اٹیلک ہو جائے گا. یہ دیکھو یہ اٹیلک ہو گیا. بولڈ ایک اور ذریعے بھی ہم کر سکتے ہیں. ایک اور ٹیگ ہوتا ہے آئی تھنک اسٹرانگ. اسٹرانگ ٹیگ میں اگر میں یہ لکھتا ہوں نا پھر بھی یہ بولڈ ہو جائے گا. لیکن بولڈ ٹیگ اور اسٹرانگ ٹیگ میں بہت فرق ہے. جب آپ ویب سائٹ بناتے ہو تو بولڈ ٹیگ اور اسٹرانگ ٹیگ آپ نے کسی ورڈ پہ دیے ہوئے ہیں تو آپ کا گوگل اسٹرانگ ٹیگ کو زیادہ رینک کرواتا ہے، زیادہ اہمیت دیتا ہے. یہ آپ کو بات یاد ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آگے آپ کسی ورڈ کو زیادہ ایمفیسائز کرنا چاہتے ہو، اس کو زیادہ اہمیت دینا چاہتے ہو تو اس کے لیے ٹیگ ہے EM. ٹھیک ہے، اس میں اگر میں کچھ بھی لکھ دیتا ہوں رینڈم سا تو دیکھنا یہ اس کو تھوڑا سا اٹیلک سے تھوڑا سا ایمفیسائز کر کے. ٹھیک ہے، لیکن اس اٹیلک میں اور اس ایمفیسائز میں تھوڑا سا فرق ہے. اٹیلک آپ یوز کرو گے تو وہ ویب سائٹ اس طریقے سے رینک نہیں ہوگی، وہ ورڈ اس طریقے سے رینک نہیں ہوگا. لیکن ایمفیسائز آپ یوز کرو گے تو آپ کا گوگل آپ کے ٹیگ کو دیکھ کے ویب سائٹ رینک کرواتا ہے. ٹھیک، تو یہ آپ چیزیں یاد رکھو گے تو یہ ویب سائٹ جو ہے نا رینک ہوگی جب آپ لائیو پلیٹ فارم پہ ویب سائٹ کو ڈسٹروائے کرو گے. اچھا ایک منٹ جی مجھے. اچھا کسی چیز کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا. لیٹ سپوز آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ یلو کلر ہو جاتا ہے کسی بھی ٹیکسٹ کا، تو پھر کیا کر سکتے ہیں ہم؟ HTML جو ڈائریکٹ ٹیگ دیتا ہے اس کو کہتے ہیں مارک. مارک وائی ناٹ. مارک میں لکھ رہا ہوں اب اس کو دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. یہ دیکھیں یہ یلو ہو گیا ہے. کوئی ہم نے کلر دینے کی ضرورت نہیں، کچھ دینے کی ضرورت نہیں. یہ HTML کے ٹیگ کا کمال ہے کہ یہ اس کو کلر بھر دیتا ہے. یہ یلو ہی بھرے گا، کوئی اور نہیں بھرے گا. ٹھیک ہو گیا. کسی چیز آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی چیز لکھی ہوتی ہے تو اس کے درمیان میں انڈر لائن لکھی ہوتی ہے، مینس کہ وہ کٹ کی ہوئی ہوتی ہے. تو اس کے لیے کون سا ٹیگ ہے؟ وہ ڈیلیٹ ٹیگ ہے. یہ اس کے بیچ میں ڈیلیٹ لکھتا ہوں تو یہ دیکھنا، یہ دیکھو مجھے شو ہو رہا ہے. یہ دیکھو ڈیلیٹ کے اوپر درمیان میں ہورزنٹلی اور ورٹیکلی انڈر لائن لگ گئی ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز ختم ہے، ڈیلیٹ ہے. اس کے بعد ایک اور ٹیگ ہوتا ہے، آپ کوئی چیز نئی انسرٹ کرتے ہو، پہلے جو انسرٹ نہیں تھی اس کے لیے INS ہوتا ہے ٹیگ. اس کا فرق دیکھ لو، یہ دیکھو یہ بیچ میں انڈر لائن کر دیتا ہے. اب یہ میں نے جو آپ کو فارمیٹنگ پر آئی ہے
ساتھ میں نے آپ کو نالج بھی دی ہے کہ بولڈ ٹیگ اسٹرانگ ٹیگ میں کیا فرق ہے، اٹیلک ٹیگ ای ایم ٹیگ میں کیا فرق ہے، مارک ٹیگ میں کیا فرق ہے، ڈیلیٹ ٹیگ میں کیا فرق ہے، آئی این ایس ٹیگ میں کیا فرق ہے، اس کو یوز کہاں کرنا ہے، یہ آپ اب جان چکے ہیں. جب آپ نے چیز کو زیادہ رینک کروانا ہے جس ورڈ کو، تو اسٹرانگ یوز کر لیں. کسی ورڈ کو زیادہ ایمفیسائز کروانا ہے تو ای ایم یوز کر لیں. کسی ورڈ کو آپ نے یلو کرنا ہے تو آپ مارک یوز کر لیں. لیکن آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یلو تو ہم کلر کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کلر کے ذریعے یلو کرو گے تو گوگل اس کو رینک نہیں کرے گا، کیونکہ گوگل تو ایچ ٹی ایم ایل ٹیگز کو دیکھتا ہے. جب ایس سی او بھی ہوتی ہے نا تو وہ ٹیگز کی بنیاد پہ ہوتی ہے، تو یہ رینک نہیں کرے گا. لیکن اگر مارک ٹیگ یوز کرو گے تو وہ دیکھ لے گا جی بھائی مارک ٹیگ یوز کیا ہے اس ٹیگ پہ، اس ورڈ پہ، اس پورے سینٹینس پہ، تو ظاہر بات ہے کچھ اہمیت ہے اس میں. تو اسی طرح ڈیلیٹ ٹیگ کسی ورڈ کو آپ نے انڈر لائن شو کرنا ہے اور اس کے نیچے انڈر لائن شو کرنی ہے تو آپ آئی این ایس ٹیگ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ویب سائٹس پہ کسی بندے کی کوئی بات لکھی ہوتی ہے، کیوٹ لکھا ہوتا ہے، تو اس پہ جو ہے نا انورٹڈ کوماز ہوتے ہیں، تو وہ کس طرح آئیں گے. وہ ایک ٹیگ ہے ہمارے پاس کیو. ادھر میں لکھ دیتا ہوں اسٹریس از ہیوی مین. یہ کسی میرا کول ہے جی، لیٹس سپوز، اور یہ ایک اسٹور کس میں ہے، کیو ٹیگ میں. اب دیکھنا اس کو کیسے پرنٹ کرے گا. یہ دیکھو، یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اگر میں اس کو تھوڑا سا زوم کر دوں. یہ دیکھو، یہ اسٹریس کے ادھر بھی انورٹڈ کاماز ہیں اوپننگ اور ادھر بھی کلوزنگ، مینس کہ یہ کسی نے کہی ہوئی ہے بات. یہ ٹیگ ویب سائٹس میں آپ نے اکثر یوز کیے ہوئے دیکھے ہوں گے ان لوگوں نے. اچھا، کچھ اور ٹیگز ہیں، جیسا کہ آپ نے کسی بندے کا ایڈریس دینا ہے تو آپ ایک ٹیگ ڈائریکٹ یوز کر سکتے ہو ایڈریس، لیکن اسٹریٹ 90 پاکستان ETC کچھ بھی لکھ سکتے ہو تو یہ اس کا ایڈریس ہو جائے گا. یہ لیکن وہی بات آتی ہے کہ ایڈریس تو آپ کو یہ پیراگراف ٹیگ میں بھی یوز کر سکتے ہو، پی ڈالو اسٹریٹ 90 کچھ بھی ڈال سکتے ہو. لیکن مقصد کیا ہے کہ دونوں کو آنے کا، کہ اگر آپ کو یہ ایچ ٹی ایم ایل ڈائریکٹ پرووائڈ کر رہا ہے ایڈریس کا ٹیگ، تو آپ یہ کیوں یوز کرو گے. کیونکہ ہماری ویب سائٹ تو گوگل رینک کرواتا ہے تو وہ تو ٹیگ کی بنیاد پہ کراتا ہے، تو پھر ایڈریس دینے کے لیے آپ ایڈریس ٹیگ یوز کرو بنسبت کہ آپ پیراگراف یا ہیڈنگ یا کچھ بھی وہ یوز کرو، وہ ریکمینڈ نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. ایک اور ٹیگ ہے ہمارے پاس اسمال، یہ کسی بھی لیٹر کو اسمال کر دیتا ہے. یہ بنسبت اس کے اسمال ہو، یہ سارا. بہت زیادہ آج ہم نے چیزیں پڑھ لی ہیں، کچھ ٹیگز چھوٹے چھوٹے پڑھے ہیں، یہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں. ویب سائٹ آپ کو جب بنانی پڑتی ہے تو یہ چیزیں کافی یوز ہوتی ہیں، بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں. میں پھر تھوڑا پیچھے آتا ہوں، بتا دیتا ہوں آپ کو خلاصہ کہ کیا کیا پڑھا ہم نے. خلاصے پہ توجہ دیا کریں کیونکہ خلاصہ اردو میں بھی اہم تھا، ادھر میری پروگرامنگ میں بھی اہم ہے. ایلیمنٹ اور ایٹریبیوٹس پر ہے. میں نے کہا ہے کہ ایلیمنٹ وہ چیز ہوتی ہے جو ٹیگ لکھتے ہیں آپ، اس ٹیگ میں جو کنٹینٹ ہوتا ہے اس میں جو ایٹریبیوٹ ہوتا ہے، یہ ٹوٹل ملا کے ایک ایلیمنٹ بناتا ہے. لیکن اکیلا ایٹریبیوٹ کیا ہے کہ جو ٹیگ کے سٹارٹنگ میں جو چیز ہوتی ہے وہ ایٹریبیوٹ ہے، جیسا کہ یہ width is equal to 100 پکسل px، یہ ایٹریبیوٹ ہے. کومنٹ دینے کا طریقہ ہے کیا ہے، لیسر سائن آف ایکسکلیمیٹری 2 ڈیشز لگائیں اور اس میں کومنٹ لکھیں اور پھر 2 ڈیشز اور سائن آف جو ہے نا گریٹر سائن، اس کو کلوز کر دیں. کومنٹ کا مقصد کیا ہے کہ آپ کوڈ کو بے شک 2 سال 4 سال 5 سال کے بعد پڑھیں، آپ کو وہ یاد رہے کوڈ. تو اس کے بعد انڈینٹیشن میں نے پڑھا ہے. انڈینٹیشن کیا ہوتا ہے؟ انڈینٹیشن یہ ہے کہ
آپ پیرنٹ ایلیمنٹ کے اندر چائلڈ ایلیمنٹ کو اسپیس دے کے بنائیں، یہ انڈنٹیشن ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو پڑھائی ہے ہیڈنگز، 6 قسم کی ہیڈنگ، ہیڈنگ 1 2 3 4 5 6۔ ہیڈنگ 1 سب سے بڑی، ہیڈنگ 2 اس سے چھوٹی، اور اسی طرح ہیڈنگ 6 سب سے چھوٹی۔ پھر میں نے پیراگراف ٹیگ پڑھایا، پی ٹیگ اور پی آر ای ٹیگ دونوں میں فرق کیا ہے۔ پی میں اسپیسیز نہیں الو ہوتی، پی آر ای میں اسپیسیز جتنی مرضی ڈالیں آپ الو ہوتی ہیں۔ اس کے بعد میں نے کچھ فارمیٹنگ آپ کو پڑھائی ہے، جیسا کہ کسی چیز کو بولڈ کرنا ہے تو بی ٹیگ، اٹیلک کرنا آئی ٹیگ، اسٹرانگ کرنا ہے بولڈ کرنا ہے اور اس کو زیادہ اہمیت دینی ہے تو اسٹرانگ ٹیگ، امفیسائز کرنا ہے اٹیلک کرنا ہے اور لیکن اہمیت بھی زیادہ دینی ہے تو ای ایم ٹیگ، مارک ٹیگ یلو ہو جاتا ہے، ڈیلیٹ ٹیگ اس میں انڈر لائن آ جاتی ہے ہورزنٹلی اور ورٹیکلی، اور آئی این ایس ٹیگ میں آپ کے انڈر لائن آتی ہے نیچے۔ تو یہ تھی آج کی کلاس جس میں آپ کو بیسک کچھ چیزیں پڑھائی گئی ہیں۔ اب آپ کے جو کوسچن ہیں وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اس کے بعد میں میٹنگ سٹاپ کر دوں گا۔ یہ جو آپ نے پیرنٹ اور چائلڈ کو بتایا یہ ہم یوز کدھر کریں گے؟ پیرنٹ اور چائلڈ کا بتایا، اس کو کیا کریں گے؟ اس کو ہم یوز کس طرح کریں گے؟ ہمیں کس طرح ہمیں آسانی ہوگی؟ آپ نے کہا یہ ایزی رہتا ہے تو ہمیں کس طرح یہ آسانی ہوگی؟ یہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا، اس پہ آپ بس ابھی توجہ نہ دیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پیرنٹ اور چائلڈ ہوتے ہیں، انڈنٹیشن اس کو کہتے ہیں، انڈنٹیشن، ٹھیک ہے۔ باقی یوز کہاں کرنا ہے، کس طرح یوز کرنا ہے، کون سا ایلیمنٹ کس کا پیرنٹ ہے، کیا معاملات ہیں، یہ سارا میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے، اس میں کنفیوز نہ ہو، کیونکہ یہ کوئی تھوڑی سی اگلے لیول کی چیز ہے، وہ میں بتاؤں گا آپ کو۔ اگر یہ جو آپ نے اسٹرانگ اور دوسرا بولڈ کا بتایا، اگر ہم اسٹرانگ یوز کرتے ہیں بولڈ کی جگہ اور بولڈ اسٹرانگ کی جگہ بولڈ کرتے ہیں تو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ ہاں جی، میں نے بتایا نا فرق پڑتا ہے، کیونکہ اسٹرانگ بولڈ بھی کرتا ہے چیز کو اور اس کو اہمیت بھی دے دیتا ہے، لیکن بولڈ بس بولڈ ہی کرتا ہے۔ تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز کو اہمیت دینا چاہ رہے ہو، کس چیز کو بس بولڈ کرنا چاہ رہے ہو، کس چیز کو بولڈ بھی کرنا چاہ رہے ہو، اہمیت بھی دینا چاہ رہے ہو۔ اور ایمفیسائز کا آپ نے بتایا تھا، اس کا بھی آپ نے یہی نہیں بتایا کہ وہ بولڈ بھی کرتا ہے اور اہمیت بھی دیتے ہیں اس میں؟ ایمفیسائز بولڈ نہیں کرتا، اس میں بس انڈر وہ اس کو کر دیتا ہے اٹیلک، لیکن اہمیت دیتا ہے لاسٹ۔ اچھا ٹھیک۔ آگے کسی اور کا سوال پوچھیں جی، سوال میں آپ کے لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ بھائی ہمارا تو کوئی نہیں، لیکن اگر آپ نے کہنا تو آپ پوچھ لیں۔ نہیں اس میں سے سوال تو بنتا ہی نہیں ہے کوئی سوال، میں آگے پوچھوں گا آپ سے جب کچھ زیادہ چیزیں پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔